وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آڈیو ریکارڈ اور لیک کرنے والا آفیسر گرفتار ہو گیا۔ یہ آفیسر میجر ارسلان آرمی سے تعلق رکھتا ہے۔ جنرل فیض حمید سے عمران خان کو فیض کیسے نہ مل سکا اور فیض حمید صاحب نے کیسے عمران خان کو بھی دھوکہ دیا۔ آڈیو ریکارڈ اپنے ہی ملٹری سیکرٹری نے کی، لیکن اس کا الزام پڑوسی ملک کے احساس ادارے کے اوپر لگا دیا۔ اس کے علاوہ گھر کا بیدی ہی کیسے لنکا ڈھا گیا اور یہ ساری رپورٹ میں باجوہ صاحب کا کیا کردار ہے، جنرل فیض صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہ ہوئی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس میں اپنا کیا کردار ادا کیا۔ آج ہم آڈیو لیک جو وزیر اعظم کی ہوئی اس کو وجہ بنا کے بات کریں گے اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی تفصیلاً بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلے ہم نے سنا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کو وزارت عظمیٰ سے جب ہٹایا گیا تو ان کی آڈیو لیک ہوئیں، اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو تب وہ ان کی آڈیو ریکارڈ ہوئیں۔ اب جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کی آڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد لیک کی گئیں۔ اب ہوا کیا کہ جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے جن کو اے ڈی سی کہتے ہیں، میجر ارسلان کے باس ہیں جنرل فیض حمید۔ یہ میجر ارسلان وہ ہیں جب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو یہ تب بھی ان کے ساتھ تھے، اور اب جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میجر ارسلان صاحب نے 2 فون رکھے ہیں اپنے پاس۔ ایک فون وہ ذاتی استعمال کے لیے ہے جس سے سب کو فون کرتے ہیں، اور دوسرا فون اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ صرف ایک ہی بندے کو فون کرتے تھے۔ جب وہ حاضر سروس تھے فیض حمید تب بھی، اب جب ریٹائرڈ ہوئے تو تب بھی وہ انہی کو اس نمبر سے فون کرتے تھے، اس سے صرف ایک آؤٹ گوئنگ کال ہوتی تھی۔ میجر ارسلان صاحب تربیت یافتہ تھے، ملٹری سیکرٹری وزیر اعظم، اور خاص اور وہی شخص جو ہے یعنی کہ دودھ کی رکھوالی بلّہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پرائم منسٹر کا ہاؤس کا فون نمبر ہے لینڈ لائن، اس کے اندر بھی ڈیوائس ریکارڈنگ جو تھی وہ فٹ کر رکھی تھی، اور اپنی جیب کے اندر بھی ہمیشہ سے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس جو تھی وہ ان کے پاس ہوتی تھی، اور جب بھی وزیر اعظم کے آفس میں وہ ہوتے تو اس کو ریکارڈ کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے اس کی میموری جو ہے وہ ٹیرا بائٹ کے حساب سے ہوتی ہے، انلمیٹڈ۔ تو موصوف ان کو ملٹری سیکرٹری کے فرائض انجام دینے کے بجائے اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم کی جاسوسی کرتے رہے، اور جب یہ رپورٹ منظر عام کے اوپر آ گئی تو اس میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے، اور اس بات کا علم جو تھا باجوہ صاحب کو سب سے پہلے ہوا، اور پھر جنرل ندیم جو آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو پتہ چلا۔ انہوں نے جب بھی یہ رپورٹ سامنے آئی تو میجر ارسلان کو حراست میں لے لیا، اور پھر ان کے ذریعے جو کچھ بھی پوچھا گیا اس میں جنرل فیض حمید کا نام بھی آیا اور باقی چیزیں بھی ہوئی۔ لیکن باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب چونکہ دوست ہیں تو اس وجہ سے باجوہ صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کوئی کارروائی نہ کرنے دی اور ان کو بیچ میں سے بری کروا دیا۔ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید صاحب، یہ تب بھی جو میجر ارسلان ہیں ان کے نیچے کام کرتے تھے، اور اب یہ ملٹری سیکرٹری ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے ہی ملک کے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ مخبری کرواتا رہا، اور اپنے ہی متحد سابقہ آفیسر جو موجودہ ملٹری اتاشی ہیں پرائم منسٹر کے، ان کو فون دے کے ان کی ریکنگ کی گئی، اور ان کی آڈیو ریکارڈ کر کے نہ صرف رکھی گئی بلکہ ان کو لیک کیا گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ شہباز شریف صاحب بھی پریشان حال تھے، سابق وزیر اعظم عمران خان بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ ساری چیزیں منظر عام کے اوپر آئیں تو ان کو ایک اور رنگ دے دیا۔ کیا رنگ کیا دیا جاتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی انٹیلیجنس را نے یہ آڈیو لیک کروائی۔ آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ریکارڈنگ خود کریں اور پھر اس کا الزام دوسرے ملک کے اوپر لگا دیں۔ پہلی بات ہے دوسرے ملک نے کی بھی ہو تو پھر بھی آپ کو یہ بات سرعام آ کے نہیں کہنی چاہیے۔ آپ نے رپورٹ کے اندر رد و بدل کیا کہ اس ادارے نے، احساس ادارے نے بھارت کا جو ہے اس نے یہ آڈیو لیک کی ہیں۔ کچھ تک بنتی ہے، آپ کب تک قوم کو بیوقوف بنائیں گے؟ اور یہ تو اگر وہ ریکارڈ کرے بھی تو یہ تو آپ کی نالائکی ہے کہ آپ کے ملک کا جو سربراہ ہے اس کی آڈیو ریکارڈ کر کے وہ ادارہ جو ہے احساس ادارہ وہ لیک کرتا رہا۔ تو یہ سارے کے سارے بلنڈر تھے۔ پھر جب جنرل ندیم ڈی جی آئی ایس آئی کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے جب کارروائی کرنے کی کوشش کی، حراست میں لے لیا میجر ارسلان کو، اور اس کے باوجود کوئی بھی اس کے اوپر پیش رفت نہ ہونے دی۔ اس کے اندر باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا جب نام سامنے آیا، باقی چیزیں ہوئی تو ان کے اوپر کوئی چیز آئے۔ تو جب جنرل باجوہ صاحب نے جنرل فیض حمید کو
एक तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई ना होने दी, तो इस बात से क्या सबक मिलता है कि उन दोनों की आपस में शुरू से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान जो हैं उनकी भी रैकी करवाते थे और उनकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाते रहे, और जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई उसमें भी जनरल फैज़ हमीद साहब का किरदार था और उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे। जनरल फैज़ हमीद, सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्यों इमरान खान साहब की ऑडियो रिकॉर्ड करवाएंगे जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जब ये भी कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब की सोच के हम पल्ला हैं और इमरान खान साहब के उनके तल्लुकात अच्छे हैं, और मुस्तकबिल करीब में जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनको इमरान खान साहब ने जैसे DGISI बनाया था मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फारिग करके उनकी जगह, जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत अभी 6 से 8 माह हुई थी और 2-3 साल उन्होंने DGISI रहना था। तो ये भी कहा जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, और यही वजह थी कि जब उनका तबादला भी पेशावर में किया गया तो बड़ी तंगो दो करनी पड़ी। कोर कमांडर जब पेशावर लगे तो बेशुमार लोग जो थे आर्मी के अंदर से वो नहीं चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद पेशावर में कोर कमांडर जाएं। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ये चाहते थे कि मैं इमरान खान की जो है वो अपने जो साबका मताहत उनके मुलाजम थे मेजर अरसलान के ज़रिए इसलिए ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, उनकी रैकी करूँ और उनकी जासूसी करूँ कि मुझे पता चले कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या बात करते हैं, किसके साथ बात करते हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। ये ना सिर्फ रिकॉर्डिंग हो बल्कि वहाँ से उनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक स्पेशल फ़ोन के ज़रिए मेजर अरसलान जो थे वो रिपोर्ट देते थे आज खान साहब ने क्या किया, क्या कहा और क्या चीज़ें हुई। चूँकि जनरल फैज़ हमीद को लगता था कि मैं बेशक कंट्रोवर्शियल बना, इमरान खान की वजह से मैं मुतनाज़ा हो गया, और मुझे फिर भी नहीं लगता कि जनरल फैज़ हमीद को नहीं लगता था कि इमरान खान साहब के पास जब भी इख्तियार आएगा कि आर्मी चीफ किसको लगाया जाए, और ये बात बाहर भी निकली थी और ये सच भी था बड़ी हद तक कि जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब ने किसी सूरत आर्मी चीफ नहीं लगाना था। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए PTI के कारकुनान को बड़ा अच्छा फेस, बड़ा अच्छा चेहरा, बड़ी अच्छी चीज़ें जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए बताई गई, और यही वजह थी कि PTI के जो सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म थे उनके ज़रिए जनरल फैज़ हमीद को हमेशा पॉपुलैरिटी दी गई और उनके बारे में अच्छी राय कायम की गई, और कारकुनान जो थे PTI के वो उनके बारे में अच्छी राय रखते थे और कमेंट करते थे और समझते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान हों और उनके साथ आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद हों, DGISI आसिफ गफूर हों, तो इस मुल्क को 4 चांद लग जाएँ। जबकि अंदरूने खाना कहानी ये थी कि इमरान खान को जनरल फैज़ से कभी भी फैज़ न मिल सका, जबकि जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ देने का मुतनाज़ा बने नुकसान हुआ, और इस तरह से इमरान खान साहब ने उनको, ये तो नहीं कहूँगा कैश करवाया, लेकिन इमरान खान की वजह से भी वो मुतनाज़ा बने और अपने आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिशों को सामने रखते हुए और उनकी कोशिशें करने की वजह से भी जनरल फैज़ हमीद मुतनाज़ा बने। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कल अगर मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट का सेटअप आता है या निगरान सेटअप आता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो क्या कहीं ये जो जनरल फैज़ हमीद कबल अज़ वक्त जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, क्या इसके पीछे भी कुछ और मुराकात तो नहीं है, एक प्लान का हिस्सा तो नहीं है कि जब भी टेक्नोक्रेट का सेटअप आएगा तो हम जो हैं वो उसमें शामिल हाल होंगे और हम इक़्तिदार में आएंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। लेकिन इस मुल्क के अंदर किसी पे कोई एतबार नहीं किया जा सकता, सब लोग अपने अपने मफाद के लिए चीज़ें करते हैं। इमरान खान ने भी सबक सीखा, मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी सबक सीख लिया होगा कि जब उनके साथ ही जो मिलिट्री अताशी है, जो खासो खास है, वही उनकी रिकॉर्डिंग करे, वही उनकी बातें लीक करे, वो पब्लिक तक चीज़ें चली जाएं, और जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को ये खौफ तारी रहे कि मैं अपने वज़ीर आज़म हाउस, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के मैं महफूज नहीं हूँ, मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो क्या खाक काम करेगा, खाक किसी के ऊपर जो है वो भरोसा कर सकता है। और क्या हमारे इदारे के इन लोगों का काम यही है कि ऑडियो रिकॉर्ड करनी और फिर उसका इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा देना? ये जितने भी खिलवाड़ हैं, ये किसी की ख्वाहिश है मैं आर्मी चीफ बनूं, किसी की ख्वाहिश है मैं DGISI बनूं, कोई किस मकसद के लिए, तमाम हदूद और क़यूद जो हैं वो फलांग के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सियासत के अंदर जो मदाखलत थी वो तो छोटा लफ्ज़ था, ये तो एक तरह से सियासतदानों के साथ जो है आप इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि मुल्क के वज़ीर आज़म जो होते हैं उनकी अब जासूसी करते हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर लीक करते हैं। फिर सबसे बड़ी हमाकत मुझे ये लगती है कि एक तरफ आप इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी की, उनकी एहलिया की, उनकी अपनी ऑडियो लीक करते हैं और उसमें इतनी भयानक किस्म की गुफ्तगू होती है और उसको कैश करवाते हैं किसी बंदे को ज़ेर करने के लिए और किसी को खुश करने के लिए, और मुल्क के
کے اندر جب اپنے ہی ہماری جو قیادت ہے، جو اصل قیادت ہے، جیسے کیسے بھی ہوں مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، نواز شریف صاحب، عمران خان، یہی تو ہماری سیاسی قیادت ہے، یہی ہماری قوم کے سیاسی رہنما ہیں، تو جب انہی کو بدنام کریں گے اور خود آپ فرشتے بن کے سامنے آئیں گے تو کیا آپ ان لوگوں کو عوام سے متنفر کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیاستدان سارے چور، سارے جھوٹے، سارے کرپٹ، اور صرف اگر کوئی ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، اور کل جب آپ ملک کے اندر مارشل لاء لگانے کی کوشش کریں یا کوئی اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ اپ لے کے آئیں اور اپنا جو چیزیں ہیں ان کو پازیٹو دکھائیں اور سیاستدانوں کو غلط ثابت کریں، یہ بالکل غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف سیاستدان ہی غلط نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے بھی بے شمار کھلواڑ ہیں جن کی وجہ سے ملک کے اندر جو عوام ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میجر ارسلان صاحب نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپر کیا ان کو سزا جزا ہوتی ہے، اور کیا اسی طرح سے جو ایکچوئل فیکٹس ہیں ان فیکٹس کو ختم کر کے آپ الزام پڑوسی ملک کے اوپر لگا دیں گے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ ایک ملٹری سیکرٹری جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم نہ صرف شہباز شریف بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی آڈیو ریکارڈ کی ہیں۔ حماقت میں اس کو کہتا تھا کہ آپ امیجن کیجئے کہ ایک طرف یہ آڈیو لیک کی جاتی ہے عمران خان کی، دوسری طرف شہباز شریف کی، کر کے بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ شروع سے ہم دیکھتے آئے کہ جب ایک طرف سے آڈیو آتی ہے تو دوسری طرف سے بھی لیک کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے تو شہباز شریف صاحب کی بھی ہوگی، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے تو یہ پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے، قوم کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ تاثر دیں کہ اس ملک میں سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو دیکھ بھال کرنے والے تھے، جو رکھوالی کرنے والے تھے، وہی ساتھ مل کے آڈیو ریکارڈ کرتے رہے اور آڈیو لیک کرتے رہے، جبکہ ان کا کام ان وزراء اعظم کا تحفظ کرنا تھا، دفاع کرنا تھا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، وردی پہن کے ان کے ساتھ اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ان کی مثبت چیزیں جو ہیں ان کو دیکھیں، سنیں اور پھر اپنے اپنے اداروں کو رپورٹ کریں، لیکن یہاں پہ آڈیو ریکارڈ کر کے لیک کرتے رہے اور بلیک میل کرتے رہے اور ان کو ذہنی اذیت دیتے رہے۔ تو فیض حمید کبھی بھی عمران خان کے دوست نہیں تھے، سب کے اپنے اپنے مفادات تھے، یہ اور باجوہ صاحب ایک ہی پیج کے اوپر تھے، اور یہ بات اب بھی آپ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔